کربلا میں جہاں بیویوں کی ہمت، ان کا جذبہ، ان کا لہجہ ان کا ہتھیار بنا، تو ان کے خطبوں نے یزید کے دربار کو ہلا دیا۔ اگر ہم بات کریں بچوں کی اور جوانوں کی، تو انہوں نے بھی مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے الفاظ سے، اپنے خطبوں سے لوگوں کو یہ بتایا ہے، انہیں اپنی نیند میں سے جگایا ہے کہ انہوں نے کس طرح امام حسین کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ اگر ہم بات کریں ننھی بالی سکینہ کی، جن کی عمر محض 4 سالہ تھی، انہوں نے بھی اپنے خطبوں سے کوفیوں کو یہ بتایا کہ انہوں نے کس طرح امام حسین نواسۂ رسول کو دگا دیا۔ بی بی سکینہ نے اپنے خطبے میں لوگوں کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ ولایت کیا ہے۔ انہوں نے جو دگا دیا ہے اس سے اللہ کا عذاب کس طرح ان کوفیوں پر آئے گا۔ ساتھ ہی بی بی سکینہ نے اپنے خطبوں کے ذریعے یہ بتایا کہ کس طرح کوفیوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ناانصافی کی ہے، انہیں دگا دیا ہے۔ تو وہیں کربلا میں ہم بات کریں اور دوسری عورتوں کی اور بیویوں کی جو موجود تھی، تو ہر کسی کا ایک الگ رول رہا، الگ طریقے کا کنٹریبیوشن رہا۔ جہاں ہم نے اتنی بیویوں کی بات کی ہے ہمارے پریویس ایپیسوڈ میں، تو ہم وہیں دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی کافی کچھ کیا ہے۔ بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر، ان کے کنٹریبیوشن پر نظر ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اپنے ہی گھر سے جڑ رہی ہیں سس عظمی زہرا رضوی۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سسٹر سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، جہاں ہم رخ کرتے ہیں کربلا کا اور ہم دیکھتے ہیں اتنے مصائب، اتنی ناانصافیاں، اتنا ظلم و ستم، اگر ہم بات کریں آج کے کسی ینگسٹر کی، تو ایسی سچویشن میں جہاں بات عبادت کی آتی ہے تو ماشاءاللہ ہمارے جو آج کا یوتھ ہے وہ بہت اچھا ہے، ہر کوئی بہت آگے ہے عبادت میں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی اگر بات کریں تو کیفیت کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں یا عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے سٹریس میں کرپ کرنے میں اتنے آگے ہو جاتے ہیں کہ ہم نمازیں تک ادا کرنا کبھی کبھار بھول جاتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کری، کافی بار لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مشکلات آنے لگتی ہے تو جو چیز ہمیں اللہ سے قریب کرنی چاہیے اس میں ہم اللہ سے اور پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ تو اگر کربلا کا رخ کریں اور بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عبادت کی بات کریں، تو اس وقت جہاں خیمے جل رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، لاشیں ہیں سامنے، تو اس وقت بی بی کا عبادت کی طرف کیا رویہ تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس معبود حقیقی کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، وہ رب کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، اور آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کی دختر ہیں، ان کی بیٹی ہیں، یعنی بی بی فاطمہ کبریٰ بنت امام حسین کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ایک عظیم شخصیت ہے فاطمہ کبریٰ کی۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے بارے میں جوان مبلغہ کہہ کر ہم انہیں یاد کر سکتے ہیں، یعنی خواتین کربلا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جوان مبلغہ کے طور پر ہم آپ کو پاتے ہیں۔ وہ فصاحت، وہ بلاغت آپ کے خطبوں میں پائی جاتی ہے، آپ کے انداز میں پائی جاتی ہے، آپ کے حق بیانی میں پائی جاتی ہے۔ تو اگر ہم آپ کی شخصیت پر غور کریں تو بی بی فاطمہ کبریٰ بنت امام حسین، ان کے سپرد مولا حسین علیہ السلام نے ایک عظیم ذمہ داری دی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جسے آپ نے بخوبی انجام دیا ہے۔ ایک یہ بھی اہم رول ہے آپ کی زندگی کا واقعات کربلا میں، اور دوسری ایک اہم چیز کہ آپ بہترین راویہ احادیث معصومین ہیں، یعنی آپ بہترین نریٹر بھی ہیں، بہترین احادیثیں آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، لہٰذا اس انداز میں بھی ہم آپ کو پاتے ہیں۔ اگر ہم قول معصومین کی روشنی میں جناب فاطمہ کبریٰ کو جاننے کی کوشش کریں تو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ خود والد نے اپنی بیٹی کی شان میں جو بیان کیا ہے، کس طرح سے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کبریٰ شبیہ ترین شخصیت ہے میری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، یعنی کہ مولا حسین نے فرمایا ہے کہ میری والدہ سے جو سب سے زیادہ شباہت رکھتی ہے وہ شخصیت جناب فاطمہ کبریٰ کی ہے، یعنی بہت سملر ہیں۔ جی بہت زیادہ شباہت رکھتی ہیں جناب فاطمہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ پھر آگے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں
ظاہر سی بات ہے یقیناً کہ جب ہمیں کسی کی معرفت حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں اس کی شخصیت، اس کے کردار، اس کے علم، اس کی عبادت، یہی تمام چیزیں تو ہوتی ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی حدیث میں آگے فرمایا ہے جناب فاطمہ کبریٰ کے بارے میں کہ اگر میری بیٹی کو دین میں دیکھنا ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ دین میں کیسی ہے، تو اس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ میری بیٹی دین میں اس انداز سے ہے کہ وہ دن بھر روزہ رکھتی ہے اور رات بھر جاگ کر پروردگار عالم کے عبادت میں بسر کرتی ہے۔ یعنی یہ انداز، ابھی شروعات میں ہی آپ نے جس طرح سے وضاحت کی بڑے خوبصورت انداز میں کہ جوان مبلغہ، یقیناً آپ آج کے ینگسٹرز کو پیغام دے رہی ہیں۔ ایک چیز یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ ہم زمانے میں آج نگاہ اگر کرتے ہیں تو ہم اس بات کو اکثر لوگوں کے منہ سے، ویسے الحمدللہ کہ اب لوگوں میں کافی کافی بدلاؤ آ چکے ہیں اور لوگ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، لیکن کچھ افراد ابھی بھی ایسے ہیں کہ مثلاً وہ ان سے ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جوانی کے عالم میں عبادت اتنی زیادہ کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے ضعیفی آ جائے گی تب کر لیں گے، ارے ابھی سے اتنی عبادت کر رہے ہو، ابھی تو جوان ہو، ابھی تو کھیلنے کھانے کے دن ہیں، ابھی تو اور بھی چیزوں کی طرف تم توجہ دو، ارے عبادت تو ہوتی رہے گی، ضعیفی میں کرنا ہی کیا ہے عبادت کے سوا، یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مثال دیکھیے، یہ پیغام دے رہی ہے جناب فاطمہ کبریٰ کی شخصیت کی جوان مبلغہ، ینگسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے پیغام ہے کہ کس انداز سے عبادت کو انجام دے رہی ہیں کہ باپ نے خود اس بات کی تعریف کی ہے جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کہ اس انداز سے آپ کی عبادت ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ صرف یہی نہیں، اگر ہم واقعات کربلا میں دیکھیں، یہ تو چلیے مدینے کی بات ہے کہ اس انداز سے عبادت آپ کی ہو رہی ہے، لیکن اگر ہم کربلا کے غم و آلام کے درمیان عبادتوں کو آپ کی دیکھیں تو اس کی ایک مثال پیش کرتی چلوں کہ آپ نے ایک رسی پر کچھ گرہیں لگا رکھی تھیں، ایک رسی پر کچھ گرہیں لگا رکھی تھی، اسے تسبیح کے طور پر آپ اس استعمال کرتی ہیں، اس پر تسبیح کرتی ہیں خدا کی۔ اب عبادت کا انداز دیکھیے، آج ہم چاہتے ہیں کہ بے شک تسبیح خدا کی کرنا بہت ثواب ہے، ہمارے ہاتھوں میں بھی تسبیح ہوتی ہے، ہم خوبصورت اٹریکٹیو تسبیح اکثر لوگ ہاتھ میں تو لے لیتے ہیں لیکن دل میلے رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے معاملہ کیا ہے کہ رسی پر گرہیں لگا کر کے تسبیح خداوند عالم کر رہی ہیں، یعنی کہ واضح کر رہی ہیں کہ حالات چاہے جیسے ہوں لیکن اپنے رب کی طرف ہمیں راغب رہنا ہے، اپنے رب کی طرف دل کو رجوع کرنا ہے۔ بہترین پیغام عبادت کے حوالے سے بھی آپ کی شخصیت کا ہمیں مل رہا ہے۔ اور اگر اب بات کریں اس اہم ذمہ داری کی جو بیوی کو دی گئی تھی، یعنی وصیت امام حسین علیہ السلام کی، تو آئی ایم شیور اگر ہم وصیت امام حسین علیہ السلام پر نظر ڈالیں تو وہ وصیت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ آج کے دور اور ہر دور کے لیے، ہر دور کے لوگوں کے لیے اس وصیت میں پیغام ضرور ہوگا۔ تو وہ وصیت کیا تھی اور بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر یہ کس طرح ایک ذمہ داری تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے جو وصیت جناب فاطمہ کبریٰ کو سونپی تھی، ایک اہم ذمہ داری یہ کربلا میں آپ کو سونپی گئی تھی اور آپ نے اسے بخوبی انجام بھی دیا ہے، اور یہ وصیت جو کہ دراصل ایک امانت ہے جو مولا حسین سپرد کر رہے ہیں جناب فاطمہ کبریٰ کی، اور اسے پہنچانا ہے انہیں چوتھے امام تک کی۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر اس دنیا میں، معاشرے میں آج کل تو مقام برابر پھر بھی دیا جا رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے، اور لیکن پھر بھی کہیں کہیں یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں سے کیا مشورہ کیا جائے، لڑکیوں کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں، برابری کی نہیں سمجھتے، صرف کہتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ انہیں کیا ذمہ داری دینا، رہے یہ نہیں انجام دے پائیں گی، یہ سے نہیں نبھا پائیں گی، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو کس انداز سے امام حسین علیہ السلام ذمہ داری دے رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے دونوں چیزیں، دونوں پہلو، اور اس کو واضح اس وصیت کو میں اس انداز سے کرنا چاہوں گی کہ اصول کافی میں اس وصیت کے متعلق ذکر ہے کہ ابو جاروت راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو جاروت امام محمد باقر کی خدمت میں موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اسی وصیت کے متعلق یہ حدیث، کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا کہ جب روز عاشورہ وہ وقت نزدیک آیا
کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہونی ہے جی۔ اس سے کچھ دیر پہلے مولا حسین علیہ السلام آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے پاس کچھ امانت ہے، جو کچھ وصیت ہے جو آپ دینا چاہتے تھے امام سجاد کو، لیکن اس وقت امام سجاد اس حالت میں نہ تھے کہ اس وصیت کو قبول کر پاتے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے طلب کیا اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کو، اور طلب کرنے کے بعد ان کے سپرد اس امانت کو کیا ہے۔ وہ امانت دراصل ایک کتاب کی شکل میں تھی۔ یہ کتاب جو کہ احکام الہی، جو کہ مسئلے مسائل، ہر ایک مسئلے مسائل کا اس میں حل موجود ہے، یہ احکام الہی پر مشتمل ہے، امامت پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب بہترین نایاب کتاب امام نے فاطمہ کبریٰ کے حوالے کی کہ جب امام سجاد، جب امام زین العابدین شفا یاب ہو جائیں، جب ٹھیک ہو جائیں، تب یہ چیز، یہ امانت ان تک کے پہنچا دینا۔ سسٹر، تو وہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو ایک اہم رسپانسبلٹی دی، وصیت کی، اور اگر اس خوبصورت وصیت پر نظر ڈالیں تو ایک ایسی وصیت جو ہر مسئلے کا سلیوشن ہے، جو سکھاتی ہے کہ کس طرح ہمیں پروردگار عالم کی عبادت کرنی ہے۔ اور اب اگر رخ کریں آج کے معاشرے کا، تو بہت افسوس ہوتا ہے سوچ کر کہ آج ہماری وصیتیں کیا ہوتی ہیں، ہمارے ول کیا ہوتے ہیں۔ اگر آج کے طور پر نظر ڈالیں، پراپرٹی، اس پراپرٹی کو کس طرح بانٹا جائے۔ کیا ہم میں سے کسی نے کبھی یہ سوچا بھی ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو اللہ سے اور قریب کریں۔ جب آپ وصیت بناتے ہیں تو ہم میں سے شاید ہوں گے کچھ لوگ ماشاءاللہ جنہیں اللہ نے اتنی توفیق دی ہوگی، لیکن زیادہ تر جہاں ہم بات کرتے ہیں وصیت کی تو وہ پراپرٹی ریلیٹڈ ہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم وہیں ہمارے علماء کے خطبوں پر بھی نظر ڈالیں تو آیت اللہ مرشی نجفی جب اپنے بیٹے کو وصیت لکھتے ہیں تو بہت توجہ کیجیے گا ویورز کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت میں کیا لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا اور قرآن کی آیتوں پر توجہ دینا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ آیتیں تمہیں کیا ایڈوائز دے رہی ہیں۔ ساتھ ہی جب قبرستان جانا تو ان قبروں کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ لوگ کل کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، اور ساتھ ہی اس بات کا خیال کرنا کہ آج یہ کہاں ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ رکھنا، ان کا خیال کرنا، غیبتوں سے دور رہنا۔ ویورز اگر وصیت، پوری وصیت پر نظر ڈالیں، آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی وصیت، اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتی ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج جب وصیتیں بنائی جاتی ہیں تو محض وہ زیادہ تر پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی ہم آج کتنے حد تک مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے سسٹر؟ جی، یہ سوال بہت ہی بہترین ہے، بے حد مفید بھی ہے، بہت ہی فائدہ مند بھی ہے۔ اور سب سے پہلے وصیت کی کیا اہمیت، کیا مقام ہے اسلام میں، اس کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گی کہ وصیت کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں۔ اور شیخ حر عاملی علیہ الرحمہ نے امام صادق علیہ السلام کے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ کس طرح سے امام نے وصیت کو اہمیت دی ہے، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص وصیت کیے بغیر مر جائے لہٰذا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جی، یعنی کہ وصیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ وصیت بہت ضروری ہے انسان کے لیے کرنا۔ ٹھیک ہے، وصیت کا مقام ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں وصیت بہت ضروری، لیکن جب وصیت کرنے کی بات آتی ہے تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ فقط دنیا میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز، ایک سوال کے انداز میں پیش کرنا چاہوں گی کہ وصیت جو ہم کرتے ہیں کس چیز کی کرتے ہیں اور وصیت کیوں کرتے ہیں؟ جی، وصیت کس چیز کی ہم کرتے ہیں؟ اس چیز کی ہم وصیت کرتے ہیں جسے ہم اہمیت دیتے ہیں، جو ہماری نگاہ میں بہت زیادہ ویلیویبل ہے، بہت ہی زیادہ معنی رکھتی ہے، اس کی بہت قدر و منزلت ہے۔ اور وصیت کیوں کرتے ہیں؟ وصیت کرتے اس لیے ہیں کہ یہ ویلیویبل چیز جو بھی ہمارے وارث ہیں ان سے چھننے نہ پائے، ان سے دور نہ ہو جائے۔ تو اب ہمارے ذہن میں ویلیویبل تھنگ کا جب بھی یہ خیال آتا ہے، کانسیپٹ آتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ویلیویبل چیزیں، وہ قیمتی چیزیں کہ جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں، فقط پراپرٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، میراث میں، یہی تمام چیزوں کو ہم شمار کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ہم نہیں سوچتے، جبکہ یہ چیزیں تو اس دنیا میں رہ جانی ہے کیونکہ دنیا فانی ہو رہی ہے، چیزیں بھی فانی ہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھ کر کے اگر سوچیں
تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کر سوچیں کہ یہ چیزیں جنہیں ہم نے ویلیو دی ہے، زمانے نے، دنیا نے ویلیو دی، کیوں ویلیو دی ہے؟ کیونکہ دنیا کی لالچ ہمارے دلوں میں اس قدر موجود ہے کہ ہم اس سے اوپر اٹھ ہی نہیں پا رہے۔ مٹیریلسٹک چیزوں سے آج لوگوں کو اتنی محبت ہے کہ ان کی زندگی میں اہمیت کا جو معیار ہے وہ صرف مٹیریلسٹک چیز ہے، بس وہیں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور پراپرٹی اور ان چیزوں سے ہٹ نہیں پاتے ہم۔ لیکن اگر ہم غور کریں، خود ابھی جو مثال آپ نے بڑی بہترین پیش کی کہ ہمارے علماء کی وصیتیں کیسی ہوا کرتی تھیں، یعنی انہیں جن چیزوں کی اہمیت وہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں اس قدر سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اس کو گہرائی سے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو جب ان کی وصیتیں ہوتی ہیں تو ان وصیتوں میں آخرت کی فکر جھلکتی ہے، آخرت کی فکر ظاہر ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں مطالعہ کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، عبادتوں کو انجام دیں، قبرستان جائیں، مرحومین سے سبق لیں، ان سے عبرت حاصل کریں۔ یعنی یہ تمام چیزیں وصیتوں میں ہیں کہ ان چیزوں سے غافل نہ ہونے پائیں۔ یعنی کہ اگر علم کا معیار بڑھتا ہے تو یہ تمام چیزیں ذہن میں خود بخود آنے لگتی ہیں۔ ضرورت ہے ہمیں بھی اس انداز سے سوچنے کی، یہ علماء کیوں سوچ رہے ہیں؟ یقیناً علم ہے ان کے پاس، لیکن یہ انہوں نے سیکھا ہے ہمارے معصومین علیہ السلام سے۔ سسٹر، جہاں ہم نے دیکھا کہ ایک اہم رسپانسبلٹی، ایک اہم ذمہ داری بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو دی گئی، تو وہیں بڑھ کر اب کربلا پر نظر ڈالیں یا کربلا سے کوفہ اور شام کے سفر پر نظر ڈالیں تو یہ سفر ایک ایسا سفر تھا جہاں ہر قدم پر بیویوں کے لیے نئی مشکل تھی، جہاں ہم دیکھتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنے الفاظوں کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے لوگوں میں ایک ریولیوشن کریٹ کیا، تو وہیں بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو کہ ینگ ہے، تو ان کا کیا کردار رہا؟ انہوں نے اس سچویشن کو، اس پوری ٹریجڈی کو کس طرح ہینڈل کیا؟ ایک وہ روایت کا ذکر کروں، فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ عاشور کے دن، عصر عاشور کا وقت جب آیا، خود راویہ ہیں جناب فاطمہ کبریٰ، اور اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو کہ بڑا ہی ہولناک وقت تھا، ہو کا عالم تھا۔ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ جب عاشور کا وہ وقت آیا کہ عصر عاشور کا وقت، میں نے دیکھا کہ میرے بھائی اور میرے بابا کے جسموں کو میں نے خون میں غلطہ دیکھا، ان کے جنازوں کو میں دور سے دیکھ رہی ہوں، یہاں تک کہ عالم یہ تھا کہ ہمارے خیمے جلا دیے گئے اور دشمن ہماری طرف بڑھ رہے ہیں ظلم کرنے کے لیے۔ جناب فاطمہ کبریٰ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ تبھی میں نے دیکھا کہ جب میرے بابا، میرے بھائیوں کے جنازے پڑے ہوئے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں اور خیمے بھی جل چکے ہیں، اور اس وقت ہم پر ظالم حملہ ور ہو رہے ہیں، حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے ہیں، اٹیک کرنا چاہتے ہیں، کہ تبھی آپ دیکھتی ہیں کہ ایک گھڑ سوار ہے جو کہ تیزی سے جناب فاطمہ کبریٰ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جناب فاطمہ کبریٰ نے اسے دیکھا تو آپ دوڑتی ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح بچایا جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ لیکن وہ گھڑ سوار میرے نزدیک آیا اور اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں منہ کے بل گر پڑی، اور اس وقت آپ نے غور کیا، بی بی فرماتی کہ میں نے دیکھا کہ وہ حملہ ور، وہ گھڑ سوار جو آیا، جس نے مجھ پر اٹیک کیا، جس نے مجھ پر حملہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا تھا۔ میں نے اس کو جب دیکھا روتے ہوئے تو میں نے اس سے سوال کیا، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں رسول خدا کی پوتی پر حملہ کر رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یعنی کہ یہ جانتا ہے کہ کس عظیم شخصیت پر وہ ظلم ڈھا رہا ہے، یہ کون افراد نہیں ہے، بالکل سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ظلم و مظالم۔ جناب فاطمہ کبریٰ نے اس سے سوال کیا پلٹ کر، اگر تو جانتا ہے اہمیت کو تو پھر یہ ظلم کیوں کرتا ہے؟ اب یہاں جواب سنیے گا کہ جو اکثر اس دنیا میں گنہگاروں کے ذہنوں میں آتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ حملہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ حملہ نہیں کرتا ہوں تو کوئی اور یہ حملہ کرے گا۔ اس دنیا میں جب گناہ ہم انجام دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اکثر کہ فلاں تو اس گناہ کو انجام دے رہے ہیں تو ہم کیوں انجام نہ دیں، یا ہم اگر یہ گناہ انجام نہیں دیتے ہیں تو کوئی اور انجام دے دے گا، تو کیوں نہ ہم اس گناہ کو انجام دے دیں۔ اکثر ان چیزوں میں جہاں فائدہ ہوتا ہے، جی بالکل، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی نیک چیزوں کی طرف راغب اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اور گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ فلاں تو کر رہا ہے یہ گناہ، تو ہم کیوں پیچھے رہیں۔ اکثر جب منع کیا جاتا ہے گناہ سے تو لوگ کہتے ہوئے یہ بھی نظر آتے ہیں کہ فلاں تو
کر رہے ہیں یہ گناہ وہ بھی تو انجام دے رہے ہیں، وہ بھی انجام دے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں، یا اگر ہم نے نہیں کیا تو فلاں تو کر ہی لے گا یہ گناہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا، شام و کوفہ میں جب ظالم ظلم کر رہے ہیں، یہ 12 ظالمین کے الفاظ آئے ہیں سامنے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ظلم نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا۔ یہ شخص بھی یہی کہہ کر کے حملہ ور ہوا، حتیٰ کہ جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں کہ اس نے مجھ پر حملہ پھر سے کیا اور میں گری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ سسٹر، یعنی کہ جہاں ہمارے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ بات عبادت کی ہو، بات وصیت کی ہو یا حجاب کی ہو، فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے ہمیں ہر قدم پر کافی کچھ سکھایا ہے۔ تو وہی اگر ہم بات کریں مشن کربلا کی، یعنی مقصد حسین کو زندہ رکھنے کے لیے ہر بیوی کا اپنا ایک رول رہا، چاہے پھر وہ خطبوں کے ذریعے ہو یا کوفیوں کو بتانا ہو، ان سے بات کرنی ہو، ان کے لہجوں کے ذریعے، ان کے الفاظ کے ذریعے، ہر قدم پر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی کیا کوئی خطبہ دیا تھا، یا کس طرح انہوں نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی؟ بے شک بہت اہم خطبہ آپ کا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، اور وہ ایسا خطبہ ہے کہ جو نہ صرف اس دور کے لیے بلکہ اس دور کے لیے بھی اس میں عظیم پیغامات موجود ہیں، اور یہ کافی طویل، کافی بڑا خطبہ ہے جس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بی بی فاطمہ کبریٰ بہترین مبلغہ ہیں، فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا یہ خطبہ جو کہ تاریخ میں بی بی فاطمہ کبریٰ کا پایا جاتا ہے، اور یہ خطبہ آپ نے کوفہ میں دیا ہے، اور جناب زینب نے خطبہ دیا کوفہ میں، ہم اکثر ان کے خطبوں کو سنتے رہتے ہیں۔ جناب ام کلثوم نے بھی خطبہ دیا، اور اس کے بعد میں دونوں بیویوں کے بعد میں جناب فاطمہ کبریٰ کا خطبہ بھی تاریخ میں پایا جاتا ہے، جو کہ عمیق ترین خطبہ، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا خطبہ، یہاں تک کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بہترین اور اہم خطبہ ہے، حمد ہے خدا کی ریت کے ذرات اور سنگریزوں کی تعداد میں، یعنی ہم یہ بالکل گنا نہیں جا سکتا، سنگریزے یا ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں کیا اسے کوئی گن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں گن سکتا، کیونکہ وہ تو بے شمار ہیں، انگنت ہیں۔ تو کتنی حمد، کتنی ثنا ہے خدا کی، بے حد عمیق، بے حد خوبصورت انداز کہ آپ کہتی ہیں حمد ہے خدا کی ریت کے ذرات اور سنگریزوں کی تعداد میں، اور عرش سے لے کر فرش تک وزن کے برابر میں اس کی حمد کرتی ہوں اور اسی پر ایمان رکھتی ہوں۔ بے حد خوبصورت طریقے سے آپ نے خدا کی حمد کی ہے، اور اس کے بعد حمد خدا کے بعد آپ نے رسول خدا کی نبوت کی گواہی دی ہے، امامت کی گواہی دی، اور بعد اس کے جو آل رسول پر، آل محمد پر جو مصیبت ڈھائے گئے، جو کربلا میں واقعات گزرے ہیں، ان کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے آپ خطبے میں ایک مقام پر فرماتی ہیں کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کے، اور آپ نے اس انداز سے فرمایا یہاں پر کہ اے کوفہ والوں خوش نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت لوگوں کا ہجوم ہے، تماشائی لوگ بنے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کہ باغیوں کا نعوذ باللہ باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے، ہم تماشا دیکھیں گے، لہٰذا خوش ہو کر کے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو اس حالت کو، اس حالات کو دیکھتے ہوئے جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ اے کوفہ والوں خوش نہ ہو اس پر کہ تم نے ہمارا خون کیا ہے، ہمارا مال غارت و برباد کیا ہے، ہمارے لیے یہ مصائب جو تم نے ہم پر ڈالے ہیں موجب سعادت ہیں، یعنی کہ یہ جو مصائب ہم پر پڑے ہیں اسے آپ فرماتی ہیں کہ موجب سعادت، ہماری سعادت ہے کہ یہ ہم پر مصیبتیں آئی ہیں، اور خدا نے پہلے ہی سے مقرر فرما دیے ہیں یہ، اور ہمارا امتحان ہے یہ، اور ہم ان پر صبر کریں۔ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے، یعنی اس قدر مصائب، لیکن خدا پر توکل کس قدر ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور زیادہ کامل ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے، محکم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس سے درس لے سکتے ہیں کہ آج ہم زمانے میں مصیبتوں کے پڑنے پر، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اور بھروسہ اللہ پر سے ہمارا ڈگمگانے لگتا ہے۔ لوگ اگر تسلی دیتے ہیں پریشان نہ ہو، خدا پر بھروسہ رکھیں، یہ مصیبت کے دن ہٹ جائیں گے، لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں خدا
خدا جانے کب ہٹیں گے، یعنی بھروسہ نہیں ہے. صبر کریں. جی بالکل. تو ہم اس مقام پر یہ خطبے کا یہ حصہ، یہ جملہ بی بی کا ہمارے لیے پیغام دے رہا ہے کہ اللہ پر ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اگر کوئی آزمائش ہے، کچھ امتحانات ہیں، تو وہی خدا اس یقیناً ان آزمائشوں سے نکالنے والا بھی ہے. بالکل. اور اسی خطبے میں جو کہ بہت طویل ہے، میں کچھ حصے اس کے پیش کر رہی ہوں. اسی میں ایک مقام پر آپ فرماتی ہیں کوفہ کا یہ خطبہ کہ اے لوگوں، اپنے گزشتہ افعال پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے. یعنی آپ اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں کہ مطلب تم نے جو ظلم و مظالم ڈھائے ہم پر، احساس دلا رہی ہیں آپ کہ تم ان پر شرمندگی محسوس نہیں کر رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے تم اس پر خوش ہو. خدا ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا. تم منتظر عذاب رہو، بروز قیامت آتش جہنم میں دائمی طور پر رہو گے. یعنی بی بی کا یہ جملہ کس قدر اہم ہے، کتنا پرمعنی ہے کہ اکثر لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، مغرور ہو جاتے ہیں. ہم نے کسی پر ظلم کیا اور اسے نقصان پہنچا دیا، ہم خوش ہو گئے اس بنا پر کہ ہم نے تو اسے نقصان پہنچا دیا، اور اب وہ پریشانی میں مبتلا ہے. ظالم خوش ہو جاتا ہے، جبکہ اسے خوش نہیں ہونا ہے، افسوس کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، کیونکہ نقصان آپ نے اسے سامنے والے کو، اس مظلوم پر جو آپ نے ظلم ڈھایا ہے وہ تو وقتی ہے، اور وہ جو نقصان اسے پہنچا اسے خدا اسے ضرور نکالے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ اللہ دیتا ہے، لیکن ظالم کا ساتھ خدا ہرگز نہیں دے سکتا. اور ظالم کے لیے تو عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا، تو نقصان تو اس پر ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے. لہٰذا ظلم کرنے والا جو خوش ہوتا ہے، اسے خوش ہونے کے بجائے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اس فعل پر فکر کرے اور توبہ اور استغفار کرے. بی بی نے اسی خطبے میں گنہگاروں کے افعال کے متعلق ایک بڑی بہترین سی مثال بھی پیش کی ہے کہ آپ نے دریا کی مثال دی ہے کہ جیسے دریا خشک ہو جاتا ہے تو دریائی چیزیں، جب جو سمندر ہے، دریا ہے، جب وہ خشک ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو جو دریائی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی سوکھ جاتی ہیں اور وہ باہر نظر آ جاتی ہیں. بی بی نے یہ مثال پیش کی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے دریا خشک ہونے کے بعد دریائی چیزیں خشک ہو جاتی ہیں اور وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، قیامت میں اے گنہگاروں تمہارے گناہ بھی نظر آنے لگیں گے. بالکل، تمہارے گناہ بھی قیامت میں نظر آنے لگیں گے. یقیناً اللہ اس کا حساب کتاب کرے گا. حتیٰ کہ آپ کا خطبہ جب مکمل ہوا تو آپ نے بہت ہی بہترین خطبہ اپنے کوفہ میں یہ دیا تھا، بہت طویل خطبہ تھا. یہاں تک کہ یہ خطبہ جب مکمل ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، تاریخ میں اس خطبے پر جب غور کرتے ہیں تو اہل کوفہ جو ہیں اس خطبے کو سننے کے بعد جب مکمل ہوا تو رونے لگے اور کہا ہے پاک و پاکیزہ باپ کی بیٹی، آپ خاموش ہو جائیں، اب ہم آتش حسرت سے جل رہے ہیں. یہ خطبہ بی بی کا تاریخ میں موجود ہے جو کہ ہمیں بہت سارے پیغامات دے رہا ہے. تو سسٹر آخر میں یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر بی بی کے کردار پر نظر ڈالے، بی بی کی شخصیت پر نظر ڈالے تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کے لیے کس طرح رول ماڈل ہے؟ بی بی فاطمہ کبریٰ کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھا رہی ہے، بہت درس مل رہا ہے ہمیں کہ سب سے عظیم چیز کہ ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے باعث فخر بنے، ان کی ذمہ داریوں کو ہلکا کر سکے، ان کا ساتھ دے سکے. ایک بیٹی کا کردار کیسا ہو کہ ایک والد خود اپنی بیٹی کی شان میں اس انداز سے تعریف کر رہا ہے. ایک بیٹی کے کردار کی وضاحت ہو رہی ہے کہ بیٹی کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہم دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے ذریعے کہ خدا پر توکل کس انداز میں تھا کہ مصیبتوں پر مصیبتیں ہیں لیکن اس کے باوجود خدا کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. جیسا کہ ابھی خطبے میں ہم نے سنا بی بی فاطمہ کبریٰ کے کہ ایسے حالات جو کہ بالکل مخالف ہیں اور ظلم کا بازار گرم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پر بھروسہ ہے اور توکل بہت ہی محکم ہے، خدا پر بہت ہی گہرا. یہ بھی درس ہم جناب فاطمہ کبریٰ کی زندگی سے لے رہے ہیں، اخذ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپا تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. شکریہ. جی، اگلی بار جب آپ نماز قضا کرنے کی سوچیں یا آپ یہ سوچیں میں بعد میں پڑھ لوں گی، تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریے گا کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی اس لیے دی تھی کہ ہم آج اس نماز کو امپورٹنس نہیں دیں؟ ویورز، کربلا ہم تمام کے لیے درسگاہ ہے. ماہ محرم میں مجلسوں کو اٹینڈ کرنا کافی نہیں، یہ وہ وقت ہونا چاہیے جب ہم اپنے آپ میں ایک ریولیوشن لائیں، اپنے آپ میں چینج لائیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ، خدا حافظ.